بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 1983 کا واقعہ ہے۔ شاہ نیپال بریندرا بیر بکرم شاہ دیو کے دربار میں اس گویے نے اپنی مشہور زمانہ غزل کا پہلا مصرع گنگنایا۔ پھر اس کے بعد دربار میں خاموشی کا طویل وقفہ، کیونکہ گلوکار شعر کا دوسرا مصرع بھول گیا۔ شاہ نیپال کھڑے ہوئے اور دوسرا مصرع پڑھ دیا۔ جی ہاں، یہ عظیم گلوکار مہدی حسن تھے، جن کے چاہنے والوں میں نیپال کے شاہ تک شامل تھے۔ یہی بریندرا بیر بکرم شاہ دیو تھے جنہوں نے 1983 میں مہدی حسن کو نیپال کا گورکھا دکشینا باہو ایوارڈ دیا۔ مہدی حسن 18 جولائی 1927 کو ہندوستانی ریاست راجستھان کے صدر مقام جے پور سے 107 کلومیٹر دور ایک قصبے لونا میں پیدا ہوئے۔ کلابند گھرانے میں پیدا مہدی حسن کو نوجوانی میں پہلوانی کا شوق بھی رہا، لیکن اس وقت کون جانتا تھا کہ آنے والے کل میں ان کو موسیقی کی دنیا کا رستم ہونا ہے۔ تقسیم ہند کے وقت مہدی حسن کی عمر 20 سال تھی۔ روشن مستقبل کی امید لیے وہ ہجرت کر کے کراچی چلے آئے۔ وہ جو خواب لے کے آئے تھے، وہ خواب اتنی آسانی سے ہاتھ آتے دکھائی نہ دیے۔ انہیں ابتدا میں انتہائی مشکلات کا سامنا رہا۔ سائیکلوں کے پنکچر لگائے، گاڑیوں اور ٹریکٹروں کی مرمت کی۔ بالآخر قسمت کی دیوی نے ان کا نام پکارا۔ 1952 میں ریڈیو پاکستان کراچی میں مہدی حسن کو ملازمت مل گئی۔ یہاں وہ ٹھمری گانے لگے تو ٹھمری گائکی میں ان کی پہچان ہونے لگی۔ شروع میں وہ ٹھمری ہی گایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ریڈیو سے استاد برکت علی خان، مختار بیگم، بیگم اختر کا طوطی بولتا تھا۔ غزل اور خیال کی گائکی میں کسی کو بھی ان کے سامنے دم مارنے کی ہمت نہ تھی۔ ایسے میں مہدی حسن نے یہ بھاری پتھر اٹھایا۔ وہ ایسے کامیاب ہوئے کہ سبھی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ نوجوانی میں پہلوانی سے شغل کرنے والے مہدی حسن نے ایک بار کہا، یہ بھی کام پہلوانی ہے، طاقت کا کام ہے۔ مہدی حسن کو فیض کی لکھی غزل گلوں میں رنگ بھرے نے مقبولیت کے بام عروج پر جا بٹھایا۔ اس غزل کی دھن مہدی حسن کے بھائی قادر حسن نے ترتیب دی تھی۔ مہدی حسن کی گائی یہ غزل اتنی مقبول تھی کہ سننے میں آتا ہے کہ لوگ مشاعروں میں فیض سے فرمائش کیا کرتے تھے کہ مہدی حسن والی غزل سنائیں۔ یہیں سے مہدی حسن کی فلمی گائکی کا سفر شروع ہوا۔ 60 اور 70 کے عشرے میں شاید ہی کوئی ایسی فلم ہو جس میں مہدی حسن کی آواز نہ شامل کی گئی ہو۔ مہدی حسن کے گائے کئی ملی نغمے بھی بہت مشہور ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے گانوں کی تعداد 65,000 سے زائد ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کئی شاعروں کو مہدی حسن نے گا کے مقبول بنا دیا۔ 90 کی دہائی اور اس کے بعد ان پر بیماریوں کے حملے ہوتے رہے۔ وہ کراچی منتقل ہو گئے اور یہاں ایک متوسط درجے کے علاقے میں 120 گز کے گھر میں اپنی عمر کے آخری دن گزارے۔ اس دوران ان کا دوسرا گھر اسپتال تھا۔ پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان کی نشریاتی لہروں پر مہدی حسن کی آواز گونجتی رہی، مگر رائلٹی جیسی نعمت سے محروم مہدی حسن اپنے علاج کے لیے حکومت وقت سے مدد کی اپیل کرتے رہے۔ ریکارڈنگ کمپنیوں نے لاکھوں کی تعداد میں ان کی آڈیو کیسٹس، سیڈیز فروخت کیں، لیکن وہ آخری عمر قسم پرسی کے عالم میں جیے۔ نیپال کا ذکر تو شروع میں ہوا، مہدی حسن کو ہندوستان میں بھی بہت عزت دی جاتی تھی۔ آشا بھوسلے نے ایک بار کہا، مہدی حسن خدا کا معجزہ ہیں، اور انہی کی بہن لتا نے کہا، مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ مہدی حسن بیماریوں کے دنوں میں اپنے حسین ماضی کو یاد کر کے رو دیا کرتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہر آمر نے فنکاروں کی پذیرائی کی، جبکہ جمہوری حکمرانوں نے کے ادوار میں فنکاروں کے لیے کسی قسم کی سہولت نہ دینے کا چلن رہا ہے۔ جنرل ایوب خان نے مہدی حسن کو تمغہ امتیاز، جنرل ضیاء الحق نے پرائڈ آف پرفارمنس اور جنرل پرویز مشرف نے ہلال امتیاز سے نوازا۔ 13 جون 2012 کو یہ نابغہ روزگار اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔